پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو کمبسچن کے بارے میں بتایا تھا، یا پھر یہ کہ کمبسچن یعنی جلنا اصل میں ہے کیا۔ یاد رکھیں، جلنا ایک کیمیائی عمل ہے جسے کمبسچن کہتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مادہ آکسیجن کے ساتھ حرارت کی موجودگی میں مل کر مزید حرارت پیدا کرتا ہے، اور کبھی کبھی شعلہ بنتا ہے یا صرف سرخ چمک نظر آتی ہے۔ ایسے مادے جو یہ عمل کرتے ہیں انہیں ہم کمبسٹیبل سبسٹنسز کہتے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں کمبسچن کے حرارت والے حصے کو ذرا قریب سے دیکھوں گی۔ جیسے اگر کمبسچن کے لیے حرارت چاہیے تو پھر ہر مادہ اتنی آسانی سے آگ کیوں نہیں پکڑتا؟ جیسے کاغذ بہت آسانی سے آگ پکڑ لیتا ہے لیکن لکڑی نہیں، اور ماچس کی تیلی خود بخود ماچس کے ڈبے میں شعلہ نہیں بن جاتی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ کیا آپ نے کبھی لکڑیوں کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے اور محسوس کیا ہے کہ اگر آپ کاغذ یا تھوڑا سا مٹی کا تیل استعمال کریں تو یہ بہت آسان ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ سیدھا لکڑی کو آگ لگائیں؟ جی ہاں، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کاغذ یا مٹی کا تیل جیسی چیزیں لکڑی یا کوئلہ کے مقابلے میں بہت جلدی آگ پکڑ لیتی ہیں۔ لیکن کیوں؟ دراصل یہ سب ایک چیز پر منحصر ہے جسے اگنیشن ٹیمپریچر کہتے ہیں۔ یہ ایک تکنیکی اصطلاح ہے اس سب سے کم درجہ حرارت کے لیے جس پر کوئی چیز جلنا شروع کرتی ہے۔ کاغذ کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے جس پر یہ جلتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کاغذ کا اگنیشن ٹیمپریچر لکڑی سے کم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ زیادہ آسانی سے آگ پکڑ لیتا ہے۔ اسے جلنے کے لیے اتنی زیادہ حرارت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، آگ جلدی لگتی ہے اور باقی سب چیزوں کو بھی آگ پکڑنے میں مدد ملتی ہے۔ اب ذرا ماچس کی تیلی کے بارے میں سوچیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ ڈبے کے اندر خود سے کیوں آگ نہیں پکڑ لیتی؟ میرا مطلب ہے، یہ تو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے نا؟ جی ہاں، وہ خود سے نہیں جلتی کیونکہ ابھی تک درجہ حرارت اس کے اگنیشن ٹیمپریچر تک نہیں پہنچا۔ یہ تب ہوتا ہے صرف جب آپ اسے رگڑتے ہیں۔ جب آپ رگڑ پیدا کرتے ہیں تو اس سے حرارت پیدا ہوتی ہے، اور وہ حرارت بالکل اتنی ہوتی ہے کہ کمبسچن شروع ہو جائے۔ ہاں، اور وہ اشیاء جو بہت آسانی سے آگ پکڑ لیتی ہیں انہیں انفلیمیبل سبسٹنسز کہتے ہیں۔ کچھ عام مثالیں ہیں پیٹرول، الکحل، کھانا پکانے کی گیس، اور یہاں تک کہ کاغذ بھی۔ اور کچھ چیزیں بہت زیادہ انفلیمیبل ہوتے ہیں جیسے ہائیڈروجن، لیکوڈ آکسیجن وغیرہ۔ ان سب کا اگنیشن ٹیمپریچر بہت ہی کم ہوتا ہے، یعنی تھوڑی سی حرارت یا چنگاری بھی انہیں جلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو اگلی بار جب آپ دیکھیں کہ کوئی چیز فوراً آگ پکڑ لیتی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ سب اس کے کم اگنیشن ٹیمپریچر کی وجہ سے ہے۔ اب اگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آگ کو لگنے سے کیسے روکا جائے تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اسے جاری رکھنے کے لیے اصل میں کیا چاہیے ہوتا ہے۔ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ کمبسچن کیا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جب کوئی کمبسٹیبل سبسٹنس آکسیجن کے ساتھ حرارت کی موجودگی میں ریاکٹ کرتا ہے اور مزید حرارت اور روشنی پیدا کرتا ہے، آگ یا شعلے کی شکل میں۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ آگ کو جاری رہنے کے لیے 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے حرارت چاہیے ہوتی ہے، پھر ایندھن چاہیے یعنی وہی کمبسٹیبل سبسٹنس، اور ہوا سے آکسیجن چاہیے۔ اسی کو ہم فائر ٹرائنگل کہتے ہیں۔ فائر ٹرائنگل اصل میں سائنس کا ایک تصور ہے جو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ آگ کو شروع ہونے اور جلتے رہنے کے لیے 3 ضروری چیزیں کون سی ہیں، یعنی حرارت، ایندھن اور آکسیجن۔ جب یہ تینوں چیزیں موجود ہوں تو آگ جلتی رہتی ہے اور مزید حرارت اور روشنی دیتی ہے۔ لیکن اب ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ ان 3 میں سے کوئی ایک بھی ہٹا دے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ مگر کیسے؟ چلیں آکسیجن ہٹا دیتے ہیں۔ جب آپ آکسیجن ہٹا دے تو کیا ہوتا ہے؟ آگ بجھ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟
यानी कोई कंबस्टन नहीं होती। अब अगर आप हरारत हटा दें फिर भी कंबस्टन नहीं होगी, आग बुझ जाएगी। और अगर आप कंबस्टेबल सब्सटेंस यानी ईंधन ही हटा दें तो फिर भी आग बुझ जाएगी, कुछ जलने के लिए बचेगा ही नहीं। और यही तरीका आग बुझाने वाले इस्तेमाल करते हैं आग बुझाने के लिए। वो ये देखते हैं कि फायर ट्रायंगल का कौन सा हिस्सा हटाया जा सकता है और जैसे ही वो हटाते हैं आग बुझ जाती है। तो आग बुझाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आइए देखते हैं कि ये उन्हीं तरीकों में से एक है। ये है कि पानी आग पर काबू पाने के लिए कैसे और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो जब किसी इमारत में आग लग जाए तो आग बुझाने वाले क्या करते हैं, वो हर तरफ बहुत ज्यादा पानी फेंकते हैं। लेकिन ये सिर्फ सब कुछ गीला करने के लिए नहीं होता। पानी असल में दो बड़े तरीकों से मदद करता है। पहला ये कि पानी आग को ठंडा कर देता है और यूं ये हरारत को कम कर देता है। दूसरा ये कि पानी शोलों और ईंधन को ढांप लेता है और हवा का रास्ता बंद कर देता है। कोई हरारत नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं, और इसी तरह आग रुक जाती है, क्योंकि हमें पता है कि आग को जलते रहने के लिए हरारत, ऑक्सीजन और ईंधन चाहिए होते हैं, या आग को जलता रखने के लिए। इसीलिए पानी आग बुझाने में सबसे ज्यादा मौसर चीजों में से एक है। तो अब जल्दी से खुलासा कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हर मादे में आग तभी लगती है जब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए, यानी वो कम से कम दर्जा हरारत जिस पर वो जलना शुरू हो। ऐसे मवाद जैसे पेट्रोल, कागज या अल्कोहल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसीलिए ये बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं। फिर हमने ये सीखा कि आग शुरू करने और इसे जलता रखने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं: हरारत, ईंधन और ऑक्सीजन, और इसी को फायर ट्रायंगल कहते हैं। और जब कहीं आग लग जाए तो आग बुझाने वाले क्या करते हैं, वो हरारत को ख़त्म करने और ऑक्सीजन को रोकने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं। हरारत और हवा की गैर मौजूदगी में आग बाकी नहीं रह सकती। ये समझना कि आग कैसे काम करती है हमें महफूज रहने में मदद देता है, और अब आपको इसकी साइंसी बुनियाद भी पता चल गई है।